ٹی ٹی پی کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ لیٹس ٹرن ملیٹنسی اینڈ جہاد ان سائڈ انورڈ ٹورڈز پاکستان. کیا یہ فیکٹر تھا انٹرنیشنل؟ ایک انداز میں یہ تھا. یہ ایسا تھا کہ تقریباً 2002 میں یہاں پر جو فاٹا میں گورنمنٹ تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، ویکیوم تھا، اور یہ جہادی پھر رہے تھے، اور ایک کافی ایک کانفلکٹ قسم کا ایک ماحول وہاں پر پیدا ہو گیا. تو القاعدہ نے سوچا کہ یہ ان کے لیے ایک اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک یارڈ ہے ان کے لیے، جہاں سے وہ اپنے انٹرنیشنل آپریشنز کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر طاہر یلدوشوف پہنچ گیا، IMU کا کو فاؤنڈر. اس کے ساتھ 50,000 چچن، تاجک اور ازبیک تھے. اس نے الائنمنٹ شروع کر دی مسعود ٹرائب کے ساتھ تھرو بیت اللہ مسعود. یہ 2002 کی بات ہے، اور وہاں پر یہ شروع ہوئی کہانی. بعد میں وزیر جو ساؤتھ وزیرستان کے تھے، ان کا بریک اپ ہو گیا تھا مسعود پر، اسی بات پر کہ آپ نے فارنرز کیوں رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان کو آبجیکٹو صرف دو تھے، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج. تو ابھی جب ان کا ٹارگیٹ اور آبجیکٹو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج تھی، ہاؤ کین یو سے اٹس ناٹ یور وار اینڈ وی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس وار. یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پر جہاد کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہاں پر یہ پاکستان فوج پر حملہ کرنا شروع ہو گئے. 2008 جنوری کے اندر، مجھے ابھی تک یاد ہے اس لیے میں ادھر ہی تھا، بیت اللہ مسعود نے وار ڈکلیئر کیا پاکستان کے اوپر فارملی. پاکستان نے تو کبھی فوج نے یا ریاست نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا وار، یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا وار آن دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا پاکستان آرمی. 2008 جنوری ریکارڈ کے اوپر ہے. فرسٹ ٹائم جب ہم ساؤتھ وزیرستان موو ان ہوئے تھے تو ہماری افواج کی کافی زیادہ کیجولٹیز ہوئی تھی. اس وقت بھی اٹیک کرنے والے ٹی ٹی پی کے فیکشنز تھے یا القاعدہ کے تھے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں جب ساؤتھ وزیرستان میں انٹر ہوئے تھے، وہ تو میں ہوا تھا 14 ڈویژن کے ساتھ 2007 میں. 2007 میں میری کیجولٹیز اس لیے نہیں ہوئی تھیں، اس کی وجہ کوئی اور ہے. 17 ڈویژن سوات میں گیا تھا، اسی وقت ان کے بہت ہیوی کیجولٹیز ہوئے تھے. ہمارے کیجولٹیز اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم رات کو حرکت کرتے تھے، رات کو سنائپر بٹھاتے تھے کرفیو لگا کر، اور ہم حرکت کر کے ہم نے اپنی پوزیشن لے لی تھی. بنو سے لے کر جنڈولا تک، جنڈولا اور ٹانگ اور ڈیر اسماعیل خان، یہ ہم نے آکوپائی کر لیا وداؤٹ اے سنگل کیجولٹی. لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بڑے ایمبوش ہوئے تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ پی اے کے ساتھ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے. تو یہ حالات تھے. بہت سارے معاہدے ہوئے، وہ سارے توڑے گئے. لوگ سمجھتے 6-7 معاہدے ہوتے، بہت معاہدے ہوئے تھے. 6-7 تو مین تھے، معاہدے بہت ہوئے تھے. تو یہ جب معاہدے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ملیٹنٹ فیکشنز ہیں وہ ٹائم گین کرتے ہیں، اسٹرینتھن ہوتے ہیں؟ جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایک تو سیز فائر پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی ابھی معاہدہ ہو رہا ہے تو پہلے دیکھیں گے. سیز فائر میں جو ملیٹنٹ ہے وہ صرف اس وقت سیز فائر مانتا ہے جب وہ ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہو. وہ اپنی ری لوکیشن کرے گا، ڈیفینسو پوسچر بہتر کرے گا، ریسورسز زیادہ کرے گا، ری الائن کرے گا اپنے آپ کو، اور اس ٹائم کے اندر اپنا جو فائدہ اس کا پورا ہو جاتا ہے سیز فائر توڑ دیتا ہے. ابھی بھی جب حکومت کہی تھی ٹی ٹی پی سے بات چیت کریں، ایک سیز فائر کا ٹائم پیریڈ آیا تھا جس میں بہت سی کنڈیشنز بھی امپوز کی گئیں کہ ٹی ٹی پی کے اریسٹڈ لوگ چھوڑے جائیں، کسی باہر کے ملک میں ایک افغان طالبان کی طرح آفس دیا جائے، اور دیگر کنڈیشنز. تو یہ ساری چیزیں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو مان لینی چاہیے تھی؟ نہیں، اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. یہاں پر 5-6,000 کو ملیٹنٹس ہیں میرے حساب کے مطابق. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں صرف 200 ہیں، لیکن اگر 200 ہیں تو پھر مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو ختم کریں. ہیں کوئی 5-6,000 ملیٹنٹس جنہوں نے اپنا لیبل کچھ جگہوں میں تبدیل کر دیے. اپنے آپ کو کوئی داعش کہہ رہا ہے، کوئی ISK کہہ رہے خراسان، لیکن ہیں صرف یہی جنہوں نے یہاں سے مار کھا کر بھاگ گئے، وہاں پر کنڑ میں چھپے ہوئے تھے. ان کے فیملیز بھی وہاں پر ساتھ چلے گئے تھے جن کو پچھلی افغان گورنمنٹ نے ریفیوج دی تھی، کیمپس بنائے تھے. وہ فیملیز کوئی 25,000-30,000 تک ان کا بن جاتے. یہ جو سیز فائر ہوئے انہوں نے فیملیز ریلوکیٹ کی ہیں، ریلوکیٹ کی ہیں، اور ابھی وہ فیملیز جو ان سے واپس پورے فاٹا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ان کو کبھی بھی اس طرح کا تھریٹ نہیں ہوتا کہ پاکستان فوج ان کی فیملیز پر جا کر حملہ کر دے گی، لیکن وہ اپنا فریڈم آف موومنٹ اور لبرٹی آف ایکشن انہوں نے پورا کر لی.
freedom of movement اور liberty of action families move ہونے سے کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ فیملیز ابھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو ایک ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ جب تھے تو وہ پھر نہ فیملی کو چھوڑ سکتے تھے نہ فیملی ان کو چھوڑ سکتی تھی. اب سیز فائر میں موومنٹ شوومنٹ کر کے سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے. اور اسی لیے پھر اعلان آیا ہے کہ اب ہم کیونکہ حکومت پاکستان نے کچھ کنڈیشنز پوری نہیں کی تو سیز فائر اب ایگزسٹ نہیں کرتا اور اٹیک شروع ہو گیا. یہ میرا انالیسس ہے. میرے پاس کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے جس میں میں آپ کو یہ کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں یہ پہلے سے میں انتظار میں تھا کہ کیا ہوگا جس میں سیز فائر ٹوٹے گا, تو میں دیکھ رہا تھا اس کو. جب پچھلے ہمارے پاس اتنی ساری ہسٹری آ گئی کہ ایگریمنٹس ملیٹنٹس کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیسی کام نہیں کرتی, تو پھر بار بار ہم ری انوینٹنگ دا ویل کیوں کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. یہ نارملی یہ جس طرح کی چیزیں انٹیلیجنس لیڈ ہوتی ہیں, اور انٹیلیجنس لیڈ ان کی اپنی سوچ ہے. وہ پہلے MQM بنائیں گے, پھر MQM-H بنائیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ والا ان میں سے اسپلنٹر گروپس ڈھونڈیں گے. اسپلنٹر گروپس ڈھونڈنے کے بعد ان کو بولیں گے دیکھیں جی ان کو ہم نے ٹرن کر لی ہے, ان کو کالی ویگو دے دیں گے اور ان کو ہمارے علاقے میں ہتھیار کے ساتھ پھرنے کی اجازت ملے گی, ان کو امن کمیٹی کا نام دیں گے. اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ TTP ایز اے ہول اگر بات چیت کرنی ہے ایز اے ہول ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو وہ بات کرے. یہ اسپلنٹر گروپس وغیرہ اس طرح کی بات نہیں کرے. اسپلنٹر گروپس اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ گروپ جو ہے ہمارے ساتھ مل گئے, حافظ گل بہادر ہو گیا, یہ کبھی کل بھی ہوا ہے, کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولوی فقیر, کبھی ہمارے اگینسٹ, اور ڈفرینٹ طرح کے یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے پینڈولم کی طرح, کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ, لیکن ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. حافظ گل بہادر نے تو 3 معاہدے توڑے ہیں. وہ تو ہمیشہ جب بھی اس کو مشکل پڑتی ہے وہ مل جاتا ہے, جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تو وہ پھر اپنے حرکتوں پر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پرابلم ہے, یہ جو اسپلنٹر گروپس ہیں جب یہ مل جاتے ہیں ان کو کنسیشنز دیے جاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں, ہتھیار دیے جاتے ہیں, گاڑیاں دیے جاتے ہیں, اور ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے. اتھارٹی ان ولیجز کے اندر, میں تو اس علاقے کا ہوں, مجھے پتہ ہے امن کمیٹی پھرنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر, اور وہ پھر ہم چیک پوسٹ لگاتے ہیں, لوگوں کو روکتے ہیں, وہ گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں. تو لوگوں کو تو بہت ان سے نفرت ہے, وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں یہاں پر. تو یہ بہت غلط ایک پروسیجر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو وہاں کی لوکل آبادی ہے جس نے ری لوکیٹ بھی ہوئے, بہت سی فیملیز انٹرنلی ڈسپلیس لوگ ہوئے تاکہ وہاں پہ آپریشنز ہو جائیں, ان کے بہت سے اپنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے, ملیٹنٹس نے باقاعدہ طور پہ انہیں مارا, مشیران کے قتل انہوں نے بہت سارے کیے, ٹاپ لیڈرشپ ساری اڑا دی. انہی کو لا کے جب آپ سیٹل کریں گے تو آبادی کیا ان کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ جو پشتون کلچر بتایا جاتا ہے اس میں خون بہا یا باقی چیزیں, اس کے بعد یہ پاسبل ہوگا؟ یہ کیسے طریقہ ہوگا کہ لوکل آبادی انہیں ایکسیپٹ کرے؟ یہ جو طریقہ میں دیکھ رہا ہوں, اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا سٹیپس ہیں اس کے اندر, اس لیے کہ وہ تو پبلک کسی نے کیے نہیں, لیکن جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ TTP کو کہہ دیں کہ آپ سب سے پہلے پبلکلی اناؤنس کریں کہ آپ آئین اور دستور کے مطابق رہیں گے. سب سے پہلے یہ تو اناؤنس ہو. نمبر 2, آپ ہتھیار جو ان سے ہیں وہ رکھ دیں. تیسرا جو ان سے ہے, آپ ٹرمز آف سرنڈر کی بات کریں اور آگے بات نہیں ہوگی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوہے جرگہ بٹھائیں 7 ایجنسیز کے, اور وہ جرگے بیٹھیں گے, ان کے سامنے آپ پیش ہو جائیں. گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرے گی, گورنمنٹ نہ آپ کو معاف کر سکتی ہے, گورنمنٹ نہ آپ کو سزا دے گی. اب جرگے کے سامنے, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے اسموتھ طریقہ ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو ناراضگی نہیں ہوگی. کہا جاتا ہے کہ صرف نمبر بھی 5 سے 6 ہزار ہیں, اگر انہیں ہم واپس اپنے علاقے میں لے آئیں, ایک تو ہمارے کنٹرول میں ہوں گے اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. اگر افغانستان میں رہے 5-6 مہینے بعد, سال بعد, جو بھی حالات بندے ہیں, ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں انہیں ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں. یہ آرگومنٹ کتنا ویلڈ لگتا ہے آپ کو؟ جب یہ ادھر تھے تو ہاسٹائل ایجنسیز را, CIA اور NDS تھی. اس وقت ہم نے ان کو مارا اور بگایا یہاں سے, اور ابھی ہم کس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں؟ جبکہ نہ ان کے لیے علاقہ بھی تنگ ہو رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا. ہمارے سے تو کچھ لوگ وہاں پر روجان اور ان علاقوں میں جو ان سے ڈاکو گینگز ہیں وہ نہیں کنٹرول ہو رہے, تو 5000 ملیٹنٹس کیسے کنٹرول ہوں گے؟
ان لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے فاٹا کے علاقے کے اندر روڈز کون سی ہیں اور کہاں پہ جانا ہے. تو یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کون کرے گا کنٹرول ان کو؟ اور کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ اور کون گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے؟ اور کیوں کریں گے؟ کیا کمپلشن ہے؟ مجبوری کیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو؟ یا آپ بیٹھ کر آپ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں طریقے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی؟ مجبوری مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے.